بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ انتخابات کا مرحلہ اپنے زور و شور سے جاری ہے، لیکن اس کے باوجود تمام جماعتیں تو کمر کس چکی ہیں۔ ایک اور کوشش جو کی جا رہی ہے، جو حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ انتخابات کو مؤخر کرنے کی کوئی سازش ہے، جبکہ سپریم کورٹ اس پہ مہر لگا چکی ہے۔ اور ابھی تک جو الیکشن کمیشن کی ہمیں تیاری نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب تمام چیزیں مکمل ہیں اور الیکشن سبھی لوگ کروانا چاہتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں کوئی ایسا حلقہ بھی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ الیکشنز نہ ہو۔ الیکشن ایسے تو نہیں رک سکتے، لیکن اگر الیکشن کمشنر کا کہ مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جائے اور اگر وکلا یہ مطالبہ کرے تو بہت حد تک ممکن ہے کہ چیزیں تھوڑی ڈیلے ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، الگ سے جو آگے الیکشن کمشنر ہے اس کا واپس لانا، اس کی تقرری اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ باقاعدہ پارلیمنٹ کا نظام ہوتا ہے، اس کے بعد ہی تقرری ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت جو وکلا تحریک ہے، جس سے بہت سی پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں گے، بہت سی قوتیں ڈرتی بھی ہیں، تو کیا یہ وکلا تحریک چلائی جائے گی؟ کیونکہ وہ تو اس وقت جناب کہتے ہیں کہ انہیں الیکشن کمشنر پہ بھروسہ نہیں ہے، ان کی موجودگی پہ انتخابات فیئر نہیں ہو سکتے، اور بہت ساری وجوہات ہیں جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ آگے جناب یہ سلسلہ ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون کہاں سے اس وقت موجود ہے۔ نواز شریف صاحب NA-15 سے کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا دیے گئے ہیں، جبکہ ابھی 62(1)F کا معاملہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ 62(1)F پہ نواز شریف صاحب کس حد تک جا رہے ہیں، اور اس وقت سابق چیئرمین PTI کس حد تک اس پہ پورے اتر رہے ہیں، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں اس وقت سابق چیئرمین PTI اس وقت نااہل ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ 3 حلقوں سے اس وقت الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، جس کی تصدیق جو ہے وہ گور صاحب نے کر دی ہے، اور اس کے حوالے سے بانی PTI 3 حلقے کون سے اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ایک میاں والی کا حلقہ بھی ہے جس میں وہ کھڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی 2 حلقے ہیں جس میں وہ اس وقت ہوں گے۔ نواز شریف صاحب نے بھی NA-15 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی۔ آصف علی زرداری صاحب نے NA-207 سے انتخابی فارم ان کے وصول ہوئے، اور شہباز شریف صاحب نے کراچی کے حلقے NA-242 کے لیے بھی جمع کروائے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب A-44 کے لیے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب 148۔ MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال NA-242۔ معاملات کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں امیر معظم بٹ صاحب، ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ، اور تحریک انصاف سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے تو مدعا یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کو ابھی بھی ڈیلے کروانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، کوئی سازش ہے، اور اچانک سے الیکشن کمشنر کے حوالے سے سوال اٹھانا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کی جماعت کے جو سابق چیئرمین PTI ہیں وہ بھی اس حوالے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر چکے ہیں الیکشن کمشنر کا، اور آپ کبھی ان سے سیٹسفائی ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس وقت تمام پاکستان کی جتنی بار کونسل ہیں تمام جگہ سے ایک ہی دن میں آواز اٹھی ہے۔ یہ ایک ساتھ ایکا آپ لوگوں میں ہونا، یہ بھی ایک ٹیکنیکل طور پہ سوالیہ نشان ہے، اور ہم بھی یہ سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایکا اچانک سے کیسے ہو گیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا مورخات ہو سکتے ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کیا الیکشن کو ڈیلے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ الیکشن کمشنر پہ بھروسہ نہیں ہے انہیں۔ یہ دونوں میں سے کیا بات ہے؟ یہ بات تو غور کرنے کی یہ ہے کہ بار کاؤنسل کی طرف سے یہ آواز اٹھی ہے، تو پاکستان بار کاؤنسل میں جو لوگ وہاں پہ ممبرز ہیں ان میں جو اکثریت اور افیکٹو اکثریت ہے ان عہدیداروں کی، ان کا تعلق جو ہے ان کی سپورٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل موو ہے جو کہ ان کی طرف سے لائی جا رہی ہے، اور وہ یہ مطالبہ غالباً بدنیتی کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ فضا ایسی بنانا چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں۔ سو یہ ایک موو ہر طور پہ جان لیجئے کہ اٹ از اپیرنٹلی بیکڈ بائی PMLN، تو وہ ڈیلے چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف گزارش یہ ہے کہ ابھی سے نہیں، الیکشن شیڈیول ہونے سے پہلے ہی PTI مطالبہ کر رہی تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ اب
ہوا یہ ہے کہ یہ اوتھ کی خلاف ورزی الیکشن کمیشن نے بھی کی، اور جب سپریم کورٹ نے اس مسئلے کو اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے بھی اوتھ کی خلاف ورزی کی، اور ان کے ساتھ الیکشن کمشنر نے بھی وقت پہ الیکشن اناؤنس نہیں کیا، انہوں نے بھی اوتھ کی خلاف ورزی کی، دونوں کو بٹھایا اور سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ رکھوا دی الیکشن کی۔ تو اٹ واز ناٹ بیکاز آف الیکشن کمشنر اور نہ ہی کسی اور کی وجہ سے، یہ ڈیٹ دکھائی ہے سپریم کورٹ نے اور ڈیٹ رکھوائی ہے سپریم کورٹ نے انہی کے ذریعے۔ اب وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے وہ جو ہے اس طریقے سے اپنے فرض کو، اپنے معاملے کو انجام دے رہے تھے کہ دیکھیے جنہوں نے الیکشن کروانا ہے، الیکشن لاز کے مطابق 2 مہینے پہلے ان کی نامزدگی، ان کی تقرری ہوتی ہے، اس کے بعد انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ الیکشن کرواتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی کام الیکشن کمشنر نے کیا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے رجوع کیا عدالت ہائی کورٹس میں چاروں صوبوں کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب الیکشنز کروائیں اور وہ جوڈیشری کے زیر انتظام کرائیں، یعنی ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ جوڈیشل آفیسرز ہونے چاہیے۔ تو الیکشن کمشنر نے جو ہے اس پہ جو ہے وہ پہلو تہی کی اور ریزسٹ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی ایٹ لینتھ یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں آرگیو ہوا تھا، جس میں پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کو ایک دن بھی ملتوی نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وقت پہ الیکشنز ہو جائیں اور وہ جوڈیشری کے اندر ہوں تاکہ فیئر اور فری الیکشنز جو ہیں وہ ممکن ہو پائیں۔ اس بات کو حکومت بھی ریزسٹ کر رہی ہے، الیکشن کمشنر نے بھی ریزسٹ کیا ہے، اور بادیوں نظر میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جوڈیشری جو ہے یہ الیکشن کروائے۔ تو اب آپ کے سوالوں کے 2 جوابات ہو گئے۔ سر میں ابھی بھی کچھ میں بھی کلیئر ہونا چاہتی ہوں کہ قانونی پہلوؤں سے میں بہت زیادہ اچھی طرح واقف نہیں ہوں۔ اس وقت جو ایک عام پرسیپشن جا رہا ہے کہ چونکہ آپ کے بانی اس وقت جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو اس میں یہ پرسیپشن جا رہا ہے، اور آپ کی پارٹی میں اس وقت جو لوگ اسٹینڈ کر رہے ہیں، جو واپس ایک قیادت سامنے آئی ہے، وہ زیادہ تر وکلا لوگ ہیں۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے ایک پرسیپشن یہ جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ تحریک جو ہے چلانے کی جو دھمکی دی جا رہی ہے آپ کی پارٹی کی طرف، کیونکہ الیکشن کمشنر تو آپ بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے منظور نظر رہے ہیں وہ شروع سے۔ تحریک چلانے والا انڈیا جو ہے وہ لابی ہے پی ایم ایل این کی۔ پہلی میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں پی ٹی آئی کے ترجمان کی حیثیت سے، میں ان کا سینٹرل ترجمان ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ موو جو ہے نا، یہ الیکشن ڈیلے کروانے والی اور اس طرح کی یہ موو پی ٹی آئی کی نہیں، یہ پی ایم ایل این کی موو ہے۔ ہم پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے وہ تو عدالتوں میں کھڑی ہے، انہوں نے کہا ہمیں ایک دن کا بھی الیکشن ڈیلے منظور نہیں ہے۔ الیکشن اگر آپ فیئر اینڈ فری کرائیں اور جوڈیشل آفیسرز کے ذریعے کروائیں۔ پی ٹی آئی اس موقف میں غیر متزلزل طور پہ کھڑی ہے۔ ہاں اب یہ جو شائبہ دیا جا رہا ہے کہ لائرز، ہاں ہماری جو لائرز موومنٹ تھی وہ ٹوٹلی یہ تھی کہ اس ملک میں الیکشن کروائے جائیں۔ ہم عدالتوں میں بھی اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ 8 فروری تک الیکشن کروائے جائیں اور جوڈیشری کے ذریعے کروائے جائیں۔ یہ جو باقی آپ جتنا بھی دیکھ رہی ہیں یہ ساری کی ساری پی ایم ایل این جو ہے یہ اس کی رچائی ہوئی اس کا ایک منظر ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو کلیئر کر دیا، میرا خیال ہے کہ ناظرین بھی اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ ایک اور چیز جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ پورے پاکستان کے تمام بار کونسل کا ایک ہی نعرہ ہمیں کل سننے کو ملا، یہ اس طرح سے ایک ساتھ اتحاد ہونا کیا صرف ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ڈکٹیشن بھی ہے، کچھ اور بھی پیچھے؟ یہ ٹوٹل جھکاؤ جو ہے اس میں سپورٹ تو ایک پارٹی کی ہے، بالخصوص میں اس کا نام آپ کو لے چکا ہوں بادیوں نظر میں پوری ایمانداری کے ساتھ، اور دوسری طرف دیکھیے اسٹیک ہولڈرز جو ہوتے ہیں نا وہ جو بھی ہوں وہ جڑ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کسی امکان کو رد نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شولڈر کسی کا چاہیے ہوتا ہے، تو شولڈر جو ہے وہ بے شک اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ریزولوشن آ گئی ہے، اور ریزولوشن اپنی جگہ تو اس اعتبار سے کہ وہ جو الیکشن کمشنر ہے وہ متنازع تو ہے ہی، اس حد تک تو بات عوام کو سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے پہلے کہا، شروع سے کہا، اب یہاں پہ یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بتا دوں کہ اس موو کا کسی بھی طور سے بلا واسطہ کہیں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی عدالتوں میں ہے اور کہہ رہی ہے الیکشن کراؤ، اور الیکشن بھی جوڈیشری کے ذریعے کرواؤ، یہ ہمارا واضح موقف ہے۔
اچھا سر، اس کی کیا یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ویسے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے بہت سارے معاملات میں گرین چٹ مل چکی ہے نواز شریف صاحب کو، آگے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 62(1) پہ بھی چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگے 7 رکنی بینچ واپس بیٹھنے والا ہے اس حوالے سے نااہلی والے معاملے پہ؟ پی ٹی آئی تو وکٹم ہے، گریس کے ساتھ ہر چیز کا مقابلہ کر رہی ہے، سامنا کر رہی ہے، مقدمات کا بھی تمام نکات اٹھا بھی رہے ہیں. ہماری ہے انصاف کے لیے جماعت ہے، عدالتوں کو ہم ان کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں. ہم تو ظاہر ہے الیکشن بھی لڑیں گے، ڈسکوالیفیکیشن کے معاملے کو بھی دیکھیں گے اور عوام کے سامنے ان چیزوں کو لے کر آئیں گے. اور عوام نہ صرف عدلیہ منصف ہے، عوام بھی گواہ ہے، اور ہمارا جو ایک پارٹی کی حیثیت سے جو فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اچھا سر، میں آپ کے چیئرمین کے حوالے سے بھی بات کروں گی پہلے، جی ضرور، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ مسلم لیگ نون اس وقت ایک ازمپشنز کر رہی ہے کہ چونکہ پارلیمان نے پہلے ہی 5 سال نااہلی والا معاملہ نپٹا دیا تھا اور ٹیکنیکلی نواز شریف صاحب کی 5 سال گزر چکے ہیں تو وہ اس سے بہت آرام سے بری جمع ہو جائیں گے، جبکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یہ کہتا ہے جناب ہم پہلے والے مقدمات کو نہیں دیکھیں گے، آگے والی چیزوں کو ہم دیکھیں گے. تو اس میں آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ فیئر طریقے سے حل ہونے جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیٹرنائز ہوگا معاملہ اور ریگولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا رہے ہیں اور ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جو کہ انصاف نہیں گردانا جا سکتا. سب لوگ جو ہیں اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے، لیکن کیا کریں، حکم حاکم مرگ مفاجات. ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے، سو کر رہے ہیں. تو ڈیموکریسی جو ہے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، وہ دے رہے ہیں. لیکن نواز شریف جو ہے وہ تو اس وقت دولہا کی مانند جو ہے وہ براتیوں کو اپنے حصار میں، براتیوں نے انہیں اپنے حصار میں لے رکھا ہے اور مسند پہ بٹھانے کے لیے بے چین ہے سارے. یہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی انتخابات کے لیے ان کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بھی جمع ہو گئے، اور اس کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ 3 حلقوں سے وہ کر رہے ہیں سلسلہ ہے، لیکن ابھی بھی ان پہ بھی نااہلی کی تلوار تو لٹک رہی ہے اس وقت. توشہ خانہ میں پھر سے ایک اور ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں، نیب جو ایک اور ریفرنس دائر کرنے جا رہا ہے، جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا روکا جائے گا ان کو الیکشن سے؟ اس طرح تو وہ الیکشنز نہیں لڑ سکتے. آپ ابھی کی جو کیفیت ہے اس کیفیت میں یہی ہے کہ توشہ خانہ کی نسبت سے وہاں پہ ایک ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ چل رہا ہے. لیکن ظاہر ہے اب ہمارے پاس ایک نیا گراؤنڈ آ گیا ہوا ہے، ہم اس میں اب چیلنج کریں گے اس چیز کو. دیکھیے الیکشنز ہم لڑنے کے لیے میدان میں اتریں گے، جو قانونی سوالات اٹھیں گے ان کا سامنا بھی کیا جائے گا. ہم ایک طرف انصاف کے لیے عدالت کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے اور دوسری طرف عوام کو گواہ بنائیں گے کہ ہم اپنا مقدمہ دلیری کے ساتھ انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارا راستہ روکنے کے لیے ہر کوشش کی جا رہی ہے، ہر اقدام اٹھایا جا رہا ہے، چادر اور چار دیواری کی تضحیق کی جا رہی ہے، ہمارے لیڈرز کے بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی بیگمات کی توہین کی جا رہی ہے، ان کی جو والدین ہیں انہیں امبیرس کیا جا رہا ہے، ہمارے وہ صحافی ریاض جو ہیں ان کی زبان پہ کولا رکھ دیا گیا. آپ عثمان ڈار والا معاملہ کہہ رہے ہیں، اس پہ تو بڑے دلیری سے پنجاب پولیس یہ کہتی ہے جی ہم بالکل فیئر ہیں، ہم نے وہ دلیری اسے مت کہیے، ڈٹائی کہیے. اور ڈٹائی جو ہے وہ سب کو دکھائی دیتی ہے. اور اب ان لوگوں کا اس طریقے سے موقف دینا حقیقت کو تو دور کر نہیں سکتا. سب کچھ ہو رہا ہے اور صرف وہاں ان کی جگہ پہ نہیں ہو رہا. آپ اپنی سندھ میں دیکھ لیں، آپ اٹھا کے کے پی میں دیکھ لیں. میرے خیال ہے کہ اس معاملے پہ لوگوں کو پھر بھی ابھی نہ بھروسہ آتا، کیونکہ ایک چیئرمین وہ ایک پی ٹی آئی پہ جو ہے ایک مہر لگی ہوئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں. لیکن وہ جو ایک آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے جس میں بچہ تک یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ دلیل ہے کہ کچھ ایسا ہوا ضرور ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ظلم کی انتہا ہے نا. دیکھیے انسان عزت کے لیے، ڈیسنسی کے لیے، ڈگنیٹی کے لیے جیتا ہے، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اللہ نے اسے دیا ہے نا. اور بچوں تک کو آپ نے لرزا کے رکھ دیا اور کہہ دیا ہے کہ جی ہم آپ کے گھر بھی گرا دیں گے، آپ کے مسند بھی گرا دیں گے. یعنی کوئی حیا رہی نہیں نا. آپ اتنی کیفیت جو ہے ہیجان والی ہے کہ اللہ اللہ کرنے کو دل چاہتا ہے اور امتحان ہے، آزمائش ہے. امیر معظم بٹ صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں،
کیا آپ کو کوئی ایشو ہوئے کاغذات کی حاصل کرنے میں یا جمع کروانے میں؟ کوئی ایشوز تو نہیں تھے آپ کے لوگوں کو؟ دیکھیے ایشوز تو ابھی ہر جگہ پہ ہیں، لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ان کاغذات کو فل کرنا جو ہے وہ خود ایک بہت بڑی آزمائش بنا ہوا ہے، اور اس میں بھی ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ابھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پاس ابھی کل کا دن بھی ہے، پرسوں تک یہ نامینیشن پیپر فائل ہونے ہیں، سو جو بھی چیزیں ہیں وہ پھر سامنے آئیں گی۔ اگر ہمارے ساتھ ایلیگیلٹیز ہوئیں تو اسے پھر ہم کوشچن کریں گے۔ امیر محسن بٹ صاحب، آپ بھی کہیں سے آپ کے بھی نامینیشن پیپر جمع ہوئے ہیں؟ میرے پاس چونکہ منصب ترجمانی کا ہے اور میں سیکرٹری جنرل ہوں اپنے لائرز فورم کا پاکستان کا، تو میں نے تو آپٹ نہیں کیا الیکشن کو، لیکن یقیناً میرے بھائی جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن سر آپ کے لوگوں کے حوالے سے معذرت چاہتی ہوں قطع کلامی کی، ایک پرسیپشن آ رہا ہے، کھوسا صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ آپ کے لوگوں میں مستقل ایک انتشار تو ہے، چاہے وہ آپ یہ کہیں کہ آپ کے لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے یا آپ سمجھ لیں کہ وہ خود سے ایسا کر رہے ہیں، دونوں پرسیپشنز ہیں۔ آخری وقت میں بھی لوگ بیک فٹ ہو رہے ہیں، ایسے حالات میں آپ ہیں یا کھوسا صاحب اپنی بات کر رہے تھے کہ اگر وہ کریں گے تو وہ لاہور سے کھڑے ہوں گے، تو آپ لوگوں کا کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جو لوگ نہیں بھی نامزد ہونا چاہتے، نہیں بھی آنا چاہتے، وہ بھی آگے آئیں گے پھر؟ وہ ہم نے اسٹریٹجائز کر رکھا ہوا ہے، ہم نے اس دن کے لیے تیاری کر رکھی ہوئی ہے۔ ہر کیفیت جس پہ ہمیں ڈالا جائے گا، ہم اس کے لیے پہلے سے اپنا ہوم ورک کر چکے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم اسٹریٹجی ایوالو کریں گے، الیکشن کے میدان میں رہیں گے، الیکشن کے میدان سے ہم نے بھاگنا نہیں ہے، اور اگر صاف اور شفاف الیکشن کی امید نہیں ہے اور غیر شفاف الیکشن ہوئے تو اس کی ذمہ داری کن پہ ہوگی وہ ہمیں تاریخ بھی بتاتی ہے، سو ان پہ ہوگی۔ ہم تو الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں، الیکشن لڑنا ہے، اس کی ہماری تیاری ہے، ہمارے لوگ الیکشن لڑیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن سر اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ پریشر ہے روزانہ کوئی اور آپ انتشار، اور آپ نے خوبصورت بات انتشار کی کیا اس ملک میں کبھی ورچوئل جلسہ ہوا؟ آپ دیکھیے تو صحیح کتنا شاندار جلسہ، اور پھر اسے روکنے کی جو کوشش کی گئی۔ تو وی آر انوویٹو پیپل، وی آر ڈوئنگ پالیٹکس، ہم میدان میں ہیں اور انتشار میں نہیں ہیں، بلکہ یہ ضرور کہیے کہ ہم بڑے متحرک ہیں، جیسے ایک تحریک کو ہونا چاہیے۔ تو ہم بہت متحرک ہیں، سہ بھی رہے ہیں اور جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک جملہ کہا کہ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے کہ اس کو فل کرنے میں بھی چونکہ جیل میں بہت سارے لوگ ہیں تو پرابلم ہو رہی ہے، تو یہ مسائل آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی ہوتے ہیں، ان سے کون ملاقاتیں کر رہا ہے، یہ سب سلسلہ جو ہے یہ آپ کی کون سی قیادت ہے جو وہاں پہ جا کے تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلے میں نے کہا نا کہ یہاں پہ آنے سے پہلے ہی عمران خان قوم سے اپنے خطابات میں اپنے جتنے بھی فیصلے ہیں اور جو حکمت عملی ہے وہ قوم کو بتا کے گئے تھے، اور ان کا ورکنگ آفس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا تھا، وہ کر رہا ہے۔ سو آپ یہ ایک جان لیجئے کہ ایک زیادہ سیاسی جماعت کو ان حالات کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے نا، سو وہ تیار ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں انتشار تو اس حد تک کا ہے کہ ہمیں تو یہاں تک بھی ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو امیدوار ہیں ان کے باقاعدہ قتل کے سلسلے شروع ہو جائیں گے، جو میدان میں آئیں گے ان میں سے ہو سکتا ہے کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تو ہمیں تو ایسی کیفیت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ تو کاغذات نامزدگی کی تکلیف تک کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں تو ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کو تو جانوں کا خطرہ ہے جو الیکشن لڑنے میں اتریں گے، تو یہ کیفیت ہے جو ہمیں اس کا بھی اندیشہ بھرپور طریقے سے کبھی بنیادوں پہ موجود ہے۔ اچھا، چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کہنے کی اتنی عادت ہے کہ ہم چیئرمین پی ٹی آئی بار بار کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کہنا چاہیے یا سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہمیں کہنا چاہیے، وہ زیادہ بیٹر ہے۔ آگے جو سلسلہ سر چل رہا ہے، آپ نے بڑی معنی خیز بات کی ہے، میرے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن سر آگے ہمارا ملک جو ہے وہ اتنا لٹریسی میں آگے نہیں ہے، ہم نشانات پہ، سائنس پہ ہم جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سائن امپورٹنٹ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ فضول بات ہوتی ہے، ہم اتنے لٹریٹ نہیں ہیں، ہم سائن دیکھ کے ٹھپے لگاتے ہیں۔ 13 جنوری کو یہ معاملہ حل ہوگا سائنس کا، اور جس میں آپ کا سائن خطرے میں ہے ابھی بھی، کیا اس کے حوالے سے بھی کچھ سوچا ہے آپ نے کہ آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کی نا کہ ہم ہر شے کے لیے ہر شے کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک ہم کسی بھی پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کرتے۔
نہ کر رہے ہیں. پاکستان آپ سائنس کے حوالے سے آپ نے بات کر دیا, پورے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے سائنس کو اٹھا کے جو ہے متنازع بنا دیا ہے. تو قوم اپنی جگہ ہنستی رہے. 2002 میں بھی ہو چکا ہے نا یہ, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. لیکن اس طور تو نہیں ہے نا, کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اب آپ انٹرا پارٹی کے ہمارے الیکشن کے ریزلٹس کو اٹھا لیں, آپ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے ریزلٹس کو اٹھا لیں, آپ اسی طریقے سے نون کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پوری یکسانیت دکھائی جائے گی, سسٹم میں دکھائی دے گی. آپ نے تلوار چلائی تو ہم پہ چلا دی, اور پھر ہم لائرز ہیں, ہم نے اگر انٹرا پارٹی الیکشنز کیا تو کوئی کیسی امید رکھ سکتا ہے کہ اس میں قانونی سکم ہم نے چھوڑے ہوں گے؟ تو قانونی سکم ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہاں, فیصلہ کرنے کی قلم جو ہے وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اگر وہ اشاروں پہ کام کریں گے تو بس وہ تو ٹھیک ہے. ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں اس دن کو کہ وہ دن آئے گا جب فیض جو ہے اس کا کہا ہوا پورا ہوگا, اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ جمہوریت ہوگی. اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. لیکن یہ آپ نے صرف تلوار کا ہم نے ذکر کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ شیر اور سائیکل پہ بھی بات ہوئی تھی. تو وہ پارٹیز پہ ایسا وقت بھی آیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایسا وقت نہیں آیا کہ اسٹریٹجیز نہ چینج کی گئی ہوں, لیکن آپ کی پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ راتوں رات دوسری ایک پارٹی کھڑی کر دے پیپلز پارٹی کی طرح. آپ کے تو اپنے لوگ ہی, جیسے آپ نے کہا کہ بڑے مسائل میں ہیں. تو نہیں, ہم مسائل میں ہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جنگ بغیر کسی حکمت عملی کے لڑ رہے ہیں, جدوجہد بغیر کسی سوچ کے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ الیکشن کروانے پہ ہم نے مجبور نہیں کر دیا؟ کیا ہماری وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے؟ کیا ہم نے وہ حالات نہیں بنائے کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونا ممکن ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ لینے کے لیے مجبور ہوئی, اور یہ ہم نے کیا نا, یہ تو ہمارا کریڈٹ ہے. لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگ رہے. ایسی آزمائش کے باوجود بھی تو پاکستان کو اتنی متحرک اور جاندار جماعت ملی ہے جو سیاسی جدوجہد کر رہی ہے, اور دنیا دیکھ رہی ہے, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور آپ کے ورچوئل جلسے نے, اور خصوصاً یہ جو کنونشن جو ورکرز ہیں انہوں نے اپنی بنیادوں پہ کیے ہیں, انہوں نے تو صورت دکھا دی کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. اب عوام کو دبانے کے لیے کچھ بھی کریں, انتظام اور اختیار ہے آپ کے پاس. آپ چاہے فوجی عدالتوں میں کیسز چلائیں, میں تو دیکھتا ہوں کہ فوجی عدالتوں پہ کیس چلنا کتنا خوف ہوتا ہوگا ان لوگوں کو جو کہ اب سامنا کر رہے ہیں کہ سول ہماری عدالتیں کام چھوڑ گئی اور کہا کہ فوج جو ہے وہ بس کرے. ٹھیک ہے, یہ بھی دور ہے, تاریخ لکھی جائے گی. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, اگر اس سے استفادہ نہیں کیا جا رہا یا اس پہ آنکھیں بند کی جا رہی ہیں تو یہ تو مجرمانہ غفلت ہے. آنے والے دیکھیں, یاد رکھیں, غلام اسحاق صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ انفرادی غلطیوں کو قدرت معاف کیا کرتی ہے, لیکن اجتماعی غلطیوں کو قدرت کبھی بھی معاف نہیں کرتی. یہ ملک ہمارا ہے, شہیدوں کا لہو ہے, ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنا ملک ہے. ہمیں بے انتہا مان رہا ہے اپنی فوج پہ, ہم پوری ان کی صلاحیتوں پہ کا ادراک رکھتے ہیں, ہم اپنے دفاع کے لیے ان پہ انحصار کرتے ہیں, ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں. دیکھیں نا, ہم انہی عدالتوں میں جہاں پہ ہم ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں, ہم اپنے لیے آواز اٹھا رہے ہیں الیکشنز کے لیے, ہم ادارے اور اسٹیک ہولڈرز کا احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب کچھ جڑنا چاہیے اس ملک کی مستقبل کے لیے, خوشحالی کے لیے. لیکن جو ہو رہا ہے نا, یہ تاریخی غلطی ہے جو دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو, لیکن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنل, میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے جواب دے دیا, اور جتنے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کا بہت واضح موقف امیر معظم بٹ کے صورت میں جو ہے ابھی سامنے آیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد مزید اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں امیر معظم بٹ, ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑا تفصیل سے ان کا جواب ہمارے پاس آیا. جہاں فوجی عدالتوں کی بات ہوئی اس میں بڑی کلیئر بات ہے, چاہے فوجی عدالتیں ہوں, سیکریٹ ایکٹ بل کی بات کی جائے, کوئی بھی کسی کے بھی خلاف اگر کوئی سیاسی پارٹی, ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں, اگر کوئی ایسے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی کی بارے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پہ بھی وہ وقت آتا ضرور ہے. فوجی عدالتوں کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جناب دین اینڈ دیئر فیصلہ ضرور ہو جاتا ہے, اور کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے سول لوگوں کے خلاف کوئی بات کر سکے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ 9 مئی والا معاملہ ایک بڑا مستحکم ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں کو انوالو بھی کیا گیا, اور بہت سارے لوگ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اب یہ وقت بتائے گا کہ کس حد تک یہ معاملہ فیئر طریقے سے نپٹایا گیا یا فیئر طریقے سے نہیں ہوا, یہ وقت بتائے گا. آگے چلتے ہیں, جناب مبشر میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں. سر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. وعلیکم السلام.
سر اس وقت کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں اور مختلف یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ 2 ایسے لیڈران ہمارے سابق وزیر اعظم جن پہ 62(1)(f) کی تلوار لٹک رہی ہے اور ابھی فیصلے نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر بھی جمع کروائے ہیں، چیزیں بھی بالکل چل رہی ہیں، جبکہ ایک جن کے نامینیشن پیپر جن کے جمع ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے، ان کے بارے میں تو بڑا کلیئر ہے یہ بات کہ ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تھرو اگر سمجھا بھی جائے تو یہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ آج کے بعد کے لیے ہے، اس سے پہلے کے لیے نہیں ہے، اور نااہلی والا معاملہ پہلے ہو گیا، جبکہ مسلم لیگ نون اس ازمپشن میں ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب کو 5 سال ہو چکے ہیں تو یہ معاملہ آگے ان کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ آگے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا معاملہ بھی آ رہا ہے جن کے لیے پھر سے توشہ خانہ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا، اس کے باوجود بھی دونوں لیڈران نے اپنے اپنے نامینیشن پیپر جمع کر لیے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل الیکشن کی جو ہے وہ گہما گہمی جو ہے وہ تھوڑی اس کی طرف جو ہے وہ سسٹم جا رہا ہے، لیکن جو آج کی نیوز ہے مختلف علاقوں سے، مختلف اضلاع سے یا ادروائز اس کے تو خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کے بھی یہ بات کی اور ان کے چیئرمین نے بھی کی ہے کہ ان کے لیے صورتحال جو ہے وہ ابھی بھی ورس سے ورس ہے۔ ان کو وہ پوزیشن نہیں مل رہی کہ جو ایک سیاسی پارٹی کو ملتی ہے الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کے لیے، اور وہ ایک تو بڑی جو ہے وہ زیادہ وائرل ہوئی ہے بات وہ میاں والی سے جو ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے گو کے اناؤنس کیا ہے جی ہم حکم دیتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دی ہے، پتہ نہیں کس کو حکم دیا ہے، پولیس کو دیا ہے، ڈی سیز کو دیا ہے، واللہ عالم کس کو دیا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا تو واقعی کوئی ایسے اندیکھے ہاتھ ضرور ہیں جن کے حکم میں انتظامیہ ہی کے لوگ جو ہیں وہ صرف اسی پارٹی کے لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور پھر جو ادروائز جو ہم ڈیسیژن دیکھ رہے ہیں کہ اسی ٹائمنگ کے اوپر جو ہے وارنٹ جاری ہونا 63 لوگوں کا، وہ بھی بڑا عجیب سا ہے کہ جب الیکشن پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب ایک سرفیس پہ آنے کا یہی واحد 1-2 دن ہے، اس کے علاوہ تو کوئی آگے جو ہے وہ سین جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا، تو اس صورتحال کے اندر تو ایک پارٹی کو اسی طرح سنپ کرنا یا دیوار سے لگانا، تو الیکشن کی تو پوزیشن شروع دن سے پھر مشکوک ہو گئی نا۔ پھر تو وہ جو بار بار بات ہو رہی تھی کہ بھائی بالکل سب کو جو ہے وہ چانس ملے گا، پارٹیوں کو کسی کو جو ہے وہ فیورٹزم کی جو بات ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی لاڈلا نہیں ہے، سب لوگ برابر ہیں، تو الیکشن کی پوزیشن پہلے دن سے مشکوک جو ہے نا میرے حساب سے ہو گئی ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ لوگ جو ہے وہ آزادانہ جو ہے وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے فارم تک جمع نہیں کرا پا رہے تو وہ کیمپین کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی انہیں چونکہ جلسوں کی اجازت نہیں ملی لیکن جو انہوں نے ورچوئل پاور شو کیا ہے اس سے میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایسے جو ہے وہ ٹولز موجود ہیں یا وہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ ریاست کے کئی اداروں سے بہتر کرنا جانتے ہیں، ان کی ٹیم اتنی جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ سارے سسٹم کو جو ہے وہ ایک طرح سے چت کر دیتی ہے، انہوں نے زچ بھی کر دیا ہے کہ بھائی ہم تو اس کا ہمارے پاس یہ توڑ ہے کہ اگر آپ ہمیں پراپرلی موبلائز کرنے کا موقع نہیں دے رہے تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے استعمال سے موبلائز کرنے کا سامان موجود ہے۔ ورچوئل والا معاملہ جو ہے وہ اس حد تک بھی تو ہے، ٹھیک ہے فیکٹس اینڈ فگر جو آ رہے ہیں بڑی تعداد پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے، لیکن ورچوئل میں تو جو نہیں بھی ہے وہ بھی جلسے میں موجود تھا نا، مطلب اس میں ایک سننے کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ جناب اس طرح سے کیا ہو رہا ہے، وہ تعداد بھی تو شو ہوئی ہے، ضروری تو نہیں ہے وہ جلسے میں بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ دیکھنے جاتے ہیں وہ تو جلسے میں بھی ہوتی ہے، وہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو جلسے میں آئے ہیں سارے ووٹر ہوتے ہیں، لیکن جو ایک تاثر ہے آپ اس کو دیکھیں نا، ورلڈ وائڈ تاثر ہے، پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو کور کیا کہ کس طرح جو ہے وہ ایک چیز جو ہے اس کو انہوں نے ایسی صورتحال میں جب ان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہے تو انہوں نے اس کو کس طرح آرگنائز کیا ہے، اور وہ ایسا آرگنائز کیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی بے زبردست استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پورے نظام کو اس طرح جو ہے وہ چت کیا ہے کہ جو خبریں آئیں اور جو لوگوں نے اس چیز کو فیس کیا
کہ پورے ملک کی انٹرنیٹ سروس جو ہے نا اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا گیا. تو بھائی یہ دیکھیں کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ جو ہے وہ فائٹ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, دلیل کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کھیل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی کیفیت جو ہے اس میں کیوں جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیا اس پارٹی کے جو ووٹر ہیں یا اس پارٹی کے جو لوگ کنٹیسٹ کریں گے کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے وہ آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ کیا سارے کے سارے لوگ ہزاروں لاکھوں مجھے ایسا لوگ لگتا ہے مبشر میر صاحب یہ شاید دوسری غلطی ہوگی. پہلی غلطی جو پی ٹی آئی کے جو سابق چیئرمین ہیں ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانے کی جو ہوئی تھی وہ پہلی غلطی تھی. ان کی کوئی خاص ایسی پرفارمنس نہیں تھی کہ اگر وہ مکمل کرتے تو عوام آگے بھی ان کا اسی پرجوش طریقے سے ساتھ دیتے اگر وہ 5 سال کمپلیٹ کر دیتے. اور میرے خیال ہے دوسری غلطی اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ جتنا اس کو بند کو باندھا جائے گا اتنا ہی سمپیتی کے ووٹ اور چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس سے فلسفی کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جمہوریت کی فلسفی کیا ہے؟ جمہوریت کی فلسفی تو یہی ہے نا کہ سارے فیصلے عوام کے ہاتھ سے ہونے ہیں. عوام نے کسی کو لانا ہے, عوام نے کسی کو گھر بھیجنا ہے. اگر اس فلسفی کو ہی نفی کر دیا گیا ہے, چلے ماضی میں جس طرح بھی کیا گیا, ہم لمحہ موجود میں بات کریں گے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں آج کی بات کرنی چاہیے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں سال میں یہ ہوا تھا, فلاں سال میں یہ ہوا تھا. تو آج کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو کیا ہم نے جو لکھا پڑا ہوا ہے اپنا آئین, کیا ہم اس کے مطابق جو ہے وہ رائٹس جو ہیں وہ دیتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے لوگوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کے جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں اور اپنی مرضی سے لوگوں کا چناؤ کریں؟ کیا ہم لوگوں کو چناؤ کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے؟ تو پھر ہم کون سی جمہوریت جو ہے, کون سا الیکشن, کون سا جو ہے وہ باقی لیول پلینگ اور کیا کیا چیزیں جو گفتگو ہے وہ ساری تو ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو پھر تو صحیح ہے کہ بھائی جو آپ نے ابھی جو بنایا ہوا ہے سسٹم, اسی کو ہی آپ نے اگر دھکا لگانا ہے تو اسی کو لگا لو. ضرور ایک اور ماتھے کے اوپر جو ہے وہ ایسا ٹیکا لگانا ہے جو زیادہ آپ بدنما داغ کی طرح نظر آئے گا کہ یہ ایسا الیکشن کرایا گیا تھا, ایسی جو ہے وہ سچویشن کریٹ کی گئی تھی, اور چیزیں جو ہے اپنے بیگ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جو پہلے ہی ایک جو ہے نا وہ چیز ڈلی ہوئی ہے نا کہ بھائی آئین سے ماورا جو ہے وہ نظام چل رہا ہے, تو یہی اسی کو ہی چلا لو بھائی. پھر اگلی جو ایکٹیویٹی کر کے مزید بدنما داغ اپنے ماتھے پہ سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے خیال ہے کہ اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اور بہت سارے الیکشنز ہیں جن میں مسائل ہوئے ہیں پیدا, اور ہمیشہ ہی الیکشن تو ہر ملک کی تاریخ میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ الیکشن وہ الیکشن ہے جس میں عدم استحکام کا شکار سیاسی طور پہ بھی ہیں ہم اور معاشی طور پہ بھی ہیں. مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں مبشر میر صاحب, میرے ساتھ موجود ہیں. مبشر میر صاحب, انتخابات کا جو عمل ہوتا ہے اس میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتے آئے ہیں اور ملکوں کی تاریخوں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی بیانیہ دیا جاتا ہے, کوئی نعرہ لگایا جاتا ہے, عوام اس کے پیچھے اٹریکٹ ہوتی ہے. ابھی تک تو ہمیں یہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, جبکہ وہ پارٹی جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی آگے حکومت کرنے والی ہے, جس کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ آگے وہ پارٹی حکومت کرے گی اور وہ لاڈلا پلس کے نام سے مشہور ہے, تو ان کا بھی ابھی تک جو سلسلہ نظر آ رہا ہے نواز شریف صاحب کا, وہ ابھی اپنے پرانے رونے ہی رو رہے ہیں. عوام کو دینے کے لیے کوئی ایک نعرہ بھی نہیں ہے, کوئی ایک بیانیہ بھی نہیں ہے کہ جس سے کوئی ان کو ووٹ دے سکے. عوام کس کو ووٹ دے گی سر؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ 21 اکتوبر 2023 اور 21 دسمبر 2023 آنے والا ہے. 60 دن ہو گئے جناب تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ پہلی پبلک گیدرنگ, اس کے بعد پبلک گیدرنگ کرنے کی ان کے ہمت نہیں ہوئی, اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو پہلے دن ہی تھا ان کو لاہور کے اوپر بڑا مان تھا کہ لاہور سے ان کے لیے پتہ نہیں کتنی دنیا باہر نکلے گی, اور اس جو بھی تھی اس میں گیدرنگ میں مینار پاکستان میں, اس میں لاہور شہر کا شیئر بہت ہی کم تھا, سمجھ لے کہ نہ ہونے کے برابر جتنا بڑا شہر ہے. تو وہ چیز, اور نہ ہی ایئرپورٹ پہ کوئی بندہ, نہ ہی سڑکوں پہ کوئی بندہ, اور بالکل جو ہے وہ تو جو ہے نا فیئر پیدا ہو گیا کہ وہ شہر جس کے بنیاد پہ میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں, وہ شہر میرے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑا نہیں ہوا. تو لہٰذا ان کے بیانیہ جو ہے ان کے پاس پھر بیانیہ نیا تو ہے کوئی نہیں,
آپ کی بات درست ہے کہ وہ پرانے بیانیے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عجیب سی بات ہے کہ لوگ اس کو جو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے، میرا خیال ہے کہ جو بیچ کے 16 مہینے ہیں وہ بھی تو انہی کی حکومت ہے، تو اس سے جمپ لے کے آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ 16 مہینے تو آپ نے کی ہے نا گورنمنٹ، آپ کے جو ہے نا پارٹی جو ہے نا وہ اس کی لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ ہوئی ہے نا، آپ وہاں سے باہر سے بیٹھ کے ہی ساری انسٹرکشن دیتے تھے، آپ نے وہاں سے وزیر خزانہ بھیجا، آپ کو وزیر اعظم نے کی انڈورسمنٹ آپ نے کی، منسٹروں کی انڈورسمنٹ آپ نے کی، تو پھر لوگ جو ہیں ٹی وی اسکرینز پہ آج کل لوگ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں، پتہ نہیں کسی کا خوف ہے کیا ہے. ایک اور چیز جو سامنے آ رہی، ایک اور چیز جو سامنے، ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں، ایک اور بات جو یہ پارٹی کرتی ہے، ان کے مختلف لوگ حلقوں میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ یہ کہ وہ تو یہ الیکشنز بہت پہلے کروانا چاہتے تھے لیکن قوتوں نے منع کیا کہ ابھی الیکشنز کی طرف نہ جایا جائے. وہ تو بڑے ولنگ تھے کہ ان کو حکومت نہیں کرنی ہے اور الیکشنز کی طرف وہ چلے جائیں، 5 سال مکمل ہوتے ہیں نہیں ہوتے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی کچھ ہوا ہوگا؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ جب لاسٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور جب مہنگائی مارچ ہو رہا تھا اور اس وقت تو ان کا مطالبہ تو تھا کہ جی مینڈیٹ کھو چکے ہیں اور لہذا ایک نیا مینڈیٹ کی ضرورت ہے، آپ وہ فوٹیج نکالیں گے آپ کے سامنے ہیں. لیکن جب انہوں نے اسمبلی توڑی اور الیکشن میں سسٹم گیا تو ان کو جب کہا گیا تو لیکن جی الیکشن آپ مانگ رہے تھے، الیکشن کی طرف تو چل پڑا ہے سسٹم، تو اب الیکشن میں ہی چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو بقول شخص دروغ بار گردنے ابھی جو ایک خبر جو ہے وہ ذرائع سے موجود ہے کہ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو گورنمنٹ چاہیے، ہم تو جب تک گورنمنٹ نہیں کریں گے تب تک ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے. تو پھر وہ ساری آدھی رات کی کاروائی جو ہے وہ سب لوگوں کو یاد ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو گورنمنٹ بھی ملی اور گورنمنٹ جو ہے وہ پھر انہوں نے جس طرح کی ہے. اب یہ 16 مہینے تو بھی تو کسی کھاتے میں آئیں گے نا، اس کا بیانیہ کدھر جائے گا؟ یہ مہنگائی، یہ سارا اکانومی کا بالکل کلیپس ہو جانا، سب کچھ ہونا، نواز شریف صاحب اس سے لا تعلق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے وہ 2017 کی بات کر رہے ہیں، ایون 2018 کی بات بھی نہیں کر رہے جب 9-10 مہینے ان کا اپنا ایک اور پرائم منسٹر رہ کے گیا تھا. وہ کہتے ہیں جس دن میں پیچھے ہٹا اس دن ہر چیز ختم ہو گئی، جبکہ ان کی پارٹی نے اس کے بعد بھی 9 مہینے حکومت کی، 10 مہینے. لہٰذا یہ تو اپنی ذات کو ہی میرے خیال سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن جو باقی چیزیں انہی کی ماں پہ ہوئی ہیں، ان سے لا تعلق ہو کے آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. میں ایک چیز اور بات کہنا چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کئی دفعہ ہم اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پبلک آج کے کمیونیکیشن ریولوشن میں کے دور میں رہ رہی ہے، جب آپ کی ایک کہی ہوئی بات آرکائیو کی صورت میں ایک کلک کے ساتھ جو ہے نا پبلک کے سامنے آتی ہے، اور آپ کے کال اور فیل کے تضادات جو ہیں، کوئی بھی ہو وہ بندہ، وہ ایک سائڈ کا ہو یا دوسری سائڈ کا، اس کے بھی سامنے آتے ہیں. ایسی صورت میں آپ پاکستان کی عوام کو کتنا بھی سادہ سمجھ لیں، لیکن آپ اس کو اب چیٹ کرنا آسان نہیں ہے. اس کو جو ہے نا آپ کی بات کا پتہ ہے، وہ بے شک آپ کے منہ پہ بات نہیں کر رہا، آپ کی عزت کر رہا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے خاموش ہے، لیکن وہ آپ کی باتیں جو ہیں اس کو سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا کوئی اور کہانی ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. لہذا یہ صورتحال، اس لیے کوئی بیانیہ جو ہے نا، ان کا بیانیہ تو میرا خیال ہے ختم ہو گیا، بہت شکریہ مبشر لیکن دوسری طرف بیانیہ جو ہے، سوری ٹو انٹرپٹ، دوسرا بیانیہ جو میں نے ابھی تک سنا ہے ان کا، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو کلک ہو گیا. اچھا جی، وہ ایک سلوگن آ رہا ہے، ظلم کا بدلہ. اچھا، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، تو اس کا وہ تو پاپولر ہو رہا ہے، اسی کی بنیاد پہ تو وہ اتنا بڑا شو کر رہے ہیں، اتنی بڑی جو ہے وہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے جڑ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو بیانیہ دے دیا کہ ہم نے جو ریوائول کرنا ہے اور وہ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ہم ووٹ دے کے اپنا جو ہے نا وہ چیز آپ کے سامنے لائیں گے کہ ہماری جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا خمیازہ کیسے ختم ہوگا، اس کا جو ہے وہ اپائے کیسے ہوگا، وہ کس طرح ہوگا. تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے، تو یہ اسی بات کو کر کے اپنی وہ ہمدردی اگر جتانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جو بیچ کا پیریڈ ہے وہ بھی انہی کا ہی پیریڈ ہے.
اور اس پیریڈ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اکنامکلی کولیپس ہوا ہے سارا سسٹم. لوگ اس میں زیادہ جو ہے وہ پیچھے گئے ہیں. پاکستانی عوام نے زیادہ سفر کیا ہے اور سٹل سفر کر رہے ہیں. اور پھر ابھی آپ دیکھیں یہ جو نگران حکومت ہے, کیا اس میں ان کا شیئر نہیں ہے؟ ابھی ایک بندے کو ہٹانے کی بات ہوئی ہے جبکہ اس نے 4 مہینے گزار لیے اور دوسرے بندے کا فیصلہ ہونا ہے. 2 منسٹر جو ہیں وہ ان کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو یہ اس سیٹ اپ کے اندر بھی تو وہ موجود ہیں. ایسا ہی سر. چلیں سر, آپ کا موقف آ گیا اور بڑے تفصیل سے بات ہو چکی ہے. بہت سارے سوالات ایسے تھے جو ذہن میں تھے اور میرے خیال ہے ناظرین کو بھی سننا ضروری تھے. ان تمام چیزوں کو آج کے پروگرام میں کور کر لیا گیا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ووٹ کا حق ضرور آپ اپنا استعمال کریں, ووٹ ضرور ڈالیے گا, اور کس کو دینا ہے یہ ذرا سوچ سمجھ کے ڈالیے گا, کیونکہ پاکستان اس وقت جن حالات میں ہے اس میں آپ کا ووٹ بہت اہمیت رکھتا ہے. میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.